لیکن اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں جن کو بیسیکلی قرآن ہی پڑھ لینا چاہیے تھا. بیسیکلی قرآن والے کو ماننا ہی پڑے گا نا پہلے, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے سرنڈر کرنا. اصل چیز ہے سرنڈر کرنا. میں نے دھڑلے سے کہنا شروع کیا کہ آپ دنیا کے جس مرضی آئی سی یو میں جس مرضی فیتھ پہ سورہ رحمان لگا لیں, 7 days آپ نے کسی کو پے نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, یو ول گیٹ دا ریزلٹس. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں پہ اعتقاد کی بہت زیادہ کمی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کیونکہ ہمارے فادرز ہندوؤں سے جو ہے کنورٹ ہو کے یہاں پہ آئے, اور یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایکوالٹی کی بات یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی تھی. پھر جب یہاں پہ رہنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ایکوالٹی جو ہے صرف قانون میں ہے, ورنہ زکوٰۃ کا اور اس بھوکے کو کھانا کھلانا سارا کچھ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. ایوری بڈی از ایکول, تو پھر میں کیوں زکوٰۃ دوں یا میں کیوں بھوکے کھانا کھلاؤں؟ تو وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ, ایکوالٹی صرف قانون کے لیے. وہ لوگ پھر کنفیوز ہو گئے جو لوگ صرف ایکوالٹی کے چکر میں یہاں پہ آئے تھے, زیادہ تر ہندو ذات کے تھے, اور وہ لوگ پھر آگے اس چیز میں کہ ان کو کوئی فزیکل اینٹیٹی چاہیے, ان کو کوئی پیر مرشد چاہیے, کوئی بابا چاہیے, ان کو کوئی درخت چاہیے جس پہ وہ ٹاکی باندھ دیں, ان کو کوئی فزیکل مزار قبر چاہیے, چیزیں چاہیے, اس قسم کی چیزیں چاہیے. آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم رائٹ اور رانگ, بٹ وہ ایک مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ساری سچویشن ہے. اس کے چکر میں بھی ہم نے جو ہے قرآن پاک کو پورا پڑھنے کی بجائے اس میں سے جیسا سے بھی تسبیحات کا ذکر ہوا, سارا کچھ ہوا, تو اس کی طرف شارٹ کٹس اس کی طرف زیادہ چل گئے. اور ہمارے جو انفارچونیٹلی علماء کرام تھے انہوں نے بھی یہ بتانا زیادہ شروع کر دیا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ پڑھ دو, یہ مسئلہ ہے تو یہ پڑھ لو, یہ مسئلہ ہے تو یہ پڑھ لو. اور وہ پھر مین کرکس تھا, وہ ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے, وحدانیت کی طرف ہونی چاہیے, وہ کنسنٹریشن جو ہے وہ صرف اس ایک اسپیسیفک تعویذ یا دم یا ذکر یا وظیفہ اور واٹ ایور جو بھی ہم اس کو تسبیح کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس میں اس کی طرف چلا گیا. یہ جو جس کا ہم اس وقت ذکر کریں سورہ رحمان کا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ون آف اٹ ہے. یس, ویری پاورفل. باقی علماء جو کہتے ہیں ان کے پاس بھی مختلف چیزوں کے مختلف, یہ آپ کا جو ہے وہ الٹیمیٹ ریمیڈی ہے سب کے لیے, وہ ایک کے لیے ایک, دوسرے کے لیے دوسرا. پھر ساتھ ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر ایک اے ہے تو اس کو یہ چیز اتنی بار پڑھنی چاہیے, بی ہے تو اس کو یہی چیز اس وقت میں اتنی بار پڑھنی چاہیے, سارا کچھ ہو. تو ہم لوگ ان نمبرز میں بہت زیادہ جو ہے الجھ گئے. جس سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ why 7 times, why 3 times a day, why 3 sips of water, سارا کچھ جو ہے وہ ڈیجٹس اور سارا کچھ وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم کیا بہت زیادہ ان چیزوں میں الجھ کے جو مین کرکس تھا وہ اس سے بہت زیادہ دور نہیں ہو گئے. اگر آپ نے میری ابھی تک کی بھی گفتگو دیکھی ہے تو میں نے اس میں بار بار یہ زور دیا ہے کہ سورہ رحمان نہیں یا آیت الکرسی نہیں, آیت الکرسی والا کرتا ہے, یا سورہ رحمان نہیں, سورہ رحمان والا. مقصد اس فائنل پاور جو ہے اس سے کنیکٹ ہونا. آپ کہہ رہے ہیں نا سبمٹ جو وہ اس کا بیچارہ اس میں یہ ساری ہر کوئی کہہ رہا یہ ڈیلیما اپنی جگہ ہے نا سر. آپ تو ابھی میں نے آنا ہے اس پہ, ان چیزوں سے ہٹ کے میں نے اس کے اوپر آنا ہے کہ آپ جو ویسے جو اسپرچل ہیلنگ نہیں, جو آپ ویسے گائیڈنس کر رہے ہوتے ہیں, ویسے جو آپ سائیکولوجیکلی جو لوگوں کو آپ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ میں نے ایک بڑا لمبا چیپٹر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اس میں. لیکن آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں جن کو بیسیکلی قرآن ہی پڑھ لینا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی وہ شارٹ کٹ کے لیے آپ کے پاس آئے. ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شارٹ کٹ بھی کر لو, لیکن اللہ بیسیکلی قرآن والے کو ماننا ہی پڑے گا نا پہلے, ٹھیک ہے, اور اس کے آگے سرنڈر کرنا. اصل چیز ہے سرنڈر کرنا, سبمٹ کرنا, اور زیرو ہو جانا اس کے سامنے, اس بیلیف کے ساتھ کہ وہ کر سکتا ہے, ایک امپاسبل چیز کو بھی وہ پاسبل کر سکتا ہے, یہ بیلیف ہے. اب یہی بیلیف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے یہ مختلف فارمولاز پہ اور شارٹ کٹس کی طرف دھیان آ گیا, بیلیف کا پھر اگر یہ حال ہے اب ہمارا کہ یہ بھی سوری ٹو سے کہ میرے پاس بہت پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور وہ روتے ہوئے یہ کہتے ہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, آپ یہ کریں, اللہ خیر کرے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے 5 سال کینسر ہاسپٹل سے علاج کرایا ہے, اتنے لاکھ لگ گیا ہے, اتنے آپریشن ہوئے, اتنی کیمو تھراپی ہوئی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپریڈ کر گیا. میں کہتا ہوں جی آپ ان پہ سو کر دیں,
ٹھیک ہے. ہاں یہی ہو سکتا ہے. میں نے کہا انہوں نے نام شوکت خانم والوں نے نام رکھا ہوا ہے شوکت خانم کینسر ریسرچ ہاسپٹل. ریسرچ ہاسپٹل. وہ کلیم ہی نہیں کر رہے کہ ہم اسے ٹریٹ کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایک ریسرچ چل رہی ہے, اس میں بہت سی چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے, مریض کو بہت سی چیزیں بینیفٹ دیتی ہیں. ایلوپیتھی اس میں ایک کنٹینیوس ایفرٹ میں ہے, لیکن ایلوپیتھی کی یہ کامیابی ہے, ایک کامیابی ہے, 1,24,000 پیغمبر آئے, انہیں کلیم کرنا پڑا, کہنا پڑا, بتانا پڑا, اور دنیا نے تو جو ان کا اشر کیا, لیکن دنیا نے مانا نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نبی ہیں, ہم غیب کی بات بتا رہے ہیں, ہمیں ڈائریکٹ کنیکشن ہے, اور آپ یہ کریں, اور ایک اللہ ہے اور اس کی طرف سے آ رہا ہے. ایلوپیتھی نے کہا ہی نہیں, یا سائنس نے کہا ہی نہیں کہ وہ نبی ہے یا وہ غیب کی بات بتائے گی یا وہ الٹیمیٹ کر سکتی ہے. ہم نے مان لیا. تو انسان جو ہے وہ, آپ ابھی آپ کو ایلوپیتھی کہہ دے گی کہ ہارٹ کے پیشنٹ نے ایسپرین نہیں کھانی, سب چھوڑ دیں گے. کلوپیڈوگریل بک جائے گی 10 سال مہنگی قیمت پہ, 10 سال بعد جب چھوٹے ملک بنانے پہ آئیں گے تو وہ کہیں گے نہیں ایسپرین ہی کھانی ضروری ہے, وہ بڑی ضروری ہے, کلوپیڈوگریل بھی ساتھ لے لیں تھوڑی سی, ساتھ لے لیں کوئی بات. ٹھیک ہے. کوئی نہیں انہیں پوچھے گا, کسی نے نہیں پوچھا فائزر والوں سے کہ یہ جو ویکسین تم نے بیچی اور اس میں جو کچھ ہوا, امریکہ میں ڈیسیژن بھی آ گیا سارا, کیا WHO کو پوچھا گیا کیا مجھے الاؤ کریں گے جس طرح یہ میرے پیج کو کووڈ کے دوران بار بار بلاک کرتے رہے 30 ڈیز 60 ڈیز کے لیے, کیونکہ ایک بچے نے بیچ میں ویکسینیشن لکھ دیا سورہ رحمان کے کارڈ پہ, تو جی فالس انفارمیشن دے رہے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, دنیا تباہ ہو جائے گی آپ کی غلط باتوں سے. آپ نے ویکسینیں لگا کے دنیا اڑا دی, مریض آج بھی کئی آ رہے ہیں جن کے لنگز اڑے ہوئے ہیں. آپ بھی ڈاکٹر ہو, ٹھیک ہے, کہنا تھوڑا. تو اب آپ بتائیں کہ کیا کوئی انہیں پوچھ رہا ہے, کسی نے کوئی, یا لوگوں کا فیتھ ہلا وہاں سے. ٹھیک ہے, تو یہ تو انسان کا دماغ ہے جی ایسا, یہ تو رہے گا مسئلہ, ہر چیز میں رہے گا نا. ایلوپیتھی کا بھی آپ نے خود ہی ایک جن بھی بنا لیا, اور اس کو آپ نے ایکسٹرا ادھر سے جواب ہوا نہیں تو آپ نے خودکشی کی نہیں کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ تو بیچ میں سے فارغ کر دیتے ہیں نعوذ باللہ, کہ بس ایلوپیتھی نے جواب دے دیا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو کچھ نہیں, اللہ کے اب نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اب اتنی مایوسی ہوتی ہے. تو وہ چاہے وہ کوئی بت ہو, چاہے وہ کوئی درخت ہو, ایک بات ہے جسے آپ لوگ ڈیوائن کہتے ہیں, یا چلیں اللہ کی طرف سے یا گاڈ کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے جو بھی کنیکشن ہے, یا ڈیوائن سپریم کریٹر جو ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ایسا کنیکشن کا ثبوت ہے کہ جہاں پر کسی بندے کا اس سے کنیکشن ہوا ہوتا ہے تو وہ چیز بہرحال باقی لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ایک اورا ہوتا ہے, اور اسی کو لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں, یا اس کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں سے منتیں مرادیں لینی شروع کر دیتے ہیں, اگرچہ اس نے اسے بار بار کلیئر کیا ہے. جیسے اگر ہمارے بہت سے لوگ جا کے خانہ کعبہ کو کپڑا مس کر رہے ہوتے ہیں, یا روزے کی جالیوں کو تسبیح کر رہے ہیں, خط لکھ کے نیچے کر رہے ہیں. میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے خاتون کو, بوڑھی مائی بیچاری کو. ٹھیک ہے, تو اب وہ تبرکات ہی لے کے آنا چاہ رہے ہیں نا, پھر زمزم وہ چھڑتے یا کچھ سارا نکالتے رہتے ہیں. آپ نے اس, لیکن لوگوں کا کتنا کے اعتبار ہے زمزم پہ. جو ہی کووڈ پھیلا خود کعبے والوں نے کعبہ بند کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے جو لائیو کرنا شروع کیا تھا بیسیکلی 2020 میں, وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ فیس بک پہ کسی نے بڑی زبردست پوسٹ لکھی تھی ویٹیکن کی, خانہ کعبہ کی, سرسوتی گنگا جمنا سرسوتی کی جا کی, وہ ساری لگا کے اس نے کہا جی اب گنگا جل سے نہاؤ نہ اور پلاؤ نہ, اور زمزم سے ٹھیک کرو نا, اور کعبہ بھی دھو لو, اور ویٹیکن کا ہولی واٹر لو نا, یہ وہ. تو وہ کسی ایتھسٹ نے وہ بڑی سرکاسٹک پوسٹ لگائی ہوئی تھی, اور نیچے لوگوں کا جو اس وقت فیئر اور جو حال تھا وہ سارے آگے نیچے یہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جس کے بعد میں نے دھڑلے سے کہنا شروع کیا کہ آپ دنیا کے جس مرضی ICU میں جس مرضی فیتھ پہ سورہ رحمان لگا لیں, 7 days آپ نے کسی کو پے نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, یو ول گیٹ دا ریزلٹس. میں نے بڑا میڈ لفظ بولے تھے تاکہ میرے پہ اعتراض نہ آئے اور پیج رکے نہ اور میسج چلائے. کراس کوسچنگ نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ میں نے ہفتے کے بعد دیکھا کہ یہ چیز چل رہی ہے, تو میں نے کہنا شروع کیا کہ اذانیں دینی شروع کر دیں اپنے گھروں میں, اور یورپ میں لوگوں نے دیکھا اذانیں دی گئیں. ٹھیک ہے, ریزلٹس آ ہی رہے تھے تو کچھ ہو رہا تھا نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہی نکلتا ہے نا مصیبت میں سے, تو اس کے بعد بڑی جلدی بھولتا ہے, اور یہ تو اب دنیا کے سامنے آ گیا کہ ود ان فیو منتھس ہم لوگ اس میں سے نکلتے گئے اور واپس ہم انہیں چیزوں پہ ہیں.